ایک ایسی داستان جو انسان نے کبھی سمجھ نہیں پائی، ایک ایسی کہانی جہاں ایک جن نے اللہ کے نبی کا تخت چرا لیا اور دنیا بدل گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جہاں انسان اور جن کے درمیان کی دیوار گر گئی اور دنیا میں پہلی دفعہ سحر جادو کا اصلی علم ظاہر ہوا۔ یہ ہے The Jinn Who Stole the Ring of حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک ایسی کہانی جس میں عبادت، تکبر، جادو اور امتحان سب کچھ ملا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی جن کے پاس تھا وہ تخت جو کسی اور انسان کے پاس کبھی نہیں تھا۔ اللہ نے انہیں ایک دولت اور سلطنت دی تھی جو زمین، سمندر، آسمان تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ انسانوں، جانوروں اور جنات سب پر حکومت کرتے تھے، اور اس سلطنت کا راز تھا انمول انگوٹھی، وہ انگوٹھی جس میں اللہ رب العزت کا اسم اعظم تھا، جس سے سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیتے، جنات کو کام پر لگاتے اور انسانوں کے فیصلے کرتے تھے۔ لیکن ایک دن وہ انگوٹھی غائب ہو گئی اور دنیا نے دیکھا کہ ایک جن نے تاج حاصل کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قرآن میں ذکر ہوتی ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ہوا ان کے حکم میں تھی، جہاں کہنا ادھر چلنا۔ ان کے پاس جنوں کی فوج، پنچھیوں کا لشکر اور انسانوں کا نظام تھا۔ وہ دنیا کے پہلے ایسے حکمران تھے جن کے عدل سے چونٹیاں بھی خوش تھیں، جس نے مسجد اقصی بنائی اور دنیا میں پہلا ڈیوائن کنگڈم اسٹیبلش کیا۔ لیکن ہر تخت کے ساتھ ایک امتحان چھپا ہوتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا امتحان آنے والا تھا۔ ان کے کنگڈم میں ایک جن تھا، سخر۔ وہ بہت طاقتور تھا مگر تکبر سے بھرپور۔ اس کا خواب تھا ایک دن وہ خود تاج حاصل کرے۔ سخر روز ان کے قریب کام کرتا، لیکن اندر ہی اندر وہ حسد کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک یہ رنگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے تب تک کوئی بھی ان سے بڑھ نہیں سکتا۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے غسل کرنے کے لیے اپنی انگوٹھی اتاری اور کسی کے حوالے کی، تو سخر نے انسانی شکل میں آ کر اس سے انگوٹھی لی۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ پل تھا جب جن نے نبی کا سمبل آف پاور چرا لیا۔ جیسے ہی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں آئی، سخر نے اپنی شکل سلیمان علیہ السلام جیسی بنا لی، اور سب لوگ سمجھنے لگے یہی تو اصلی سلیمان علیہ السلام ہے۔ حضرت سلیمان جب واپس آ کر اپنی کرسی مانگی تو انہیں پہچانا ہی نہیں گیا۔ جن نے کہا تم کون ہو؟ اور بس وہ وقت تھا جب ایک نبی بے تخت اور ایک جن با تخت ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے محل سے نکال دیا اور ان کا اصلی امتحان شروع ہوا۔ وہ سڑکوں پر چلے، بھوکے رہے، انسانوں نے انہیں پاگل سمجھا، لیکن وہ کہتے رہے میں سلیمان ہوں، اللہ کا نبی۔ لیکن جنہوں نے دیکھا وہ سمجھ نہیں پائے، کیونکہ جادو اور دھوکے کا پردہ پڑ گیا تھا۔ سخر وہ جن تھا، جب تاج پر بیٹھا تو اس نے اپنے نیچے ڈارک نالج لکھوا دیا، ہر قسم کا سحر، جادو، تعویذ اور حرام علم، وہ سب لکھوا کر اسی کے نیچے دفن کر دیا۔ یہاں سے کبالا کا راز پیدا ہوا، وہ علم جو بعد میں بنی اسرائیل نے چھپا لیا اور جادو کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ قرآن میں اس واقعے کا اشارہ آتا ہے، اور جب سلیمان کا انتقال ہوا تو جنات کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ جب ایک کیڑے نے ان کے عصا کو کھا لیا تو وہ گر پڑے، اور تب جنات کو سمجھ آیا کہ انہیں غیب کا علم نہیں۔ جب سخر نے اپنی حکومت دیکھ لی تو دنیا میں ظلم، دھوکہ اور سحر کا دور شروع ہوا۔ لوگ اس کے پاس آتے اور کہتے ہم بھی طاقت چاہتے ہیں، اور وہ کہتا جادو سیکھو اور تمہیں طاقت ملے گی۔ یہی تھا فوربیڈن نالج، جو بعد میں ہاروت اور ماروت کے زمانے میں بھی نازل ہوا، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ صرف فتنہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک غریب کے گھر میں کام کرتے ہوئے ایک دن مچھلی پکڑی، اور جب اس مچھلی کے پیٹ میں دیکھا وہ انگوٹھی وہاں تھی، مچھلی کے پیٹ میں۔ جیسے ہی انہوں نے انگوٹھی واپس پہنی، سخر کی حکومت ختم ہو گئی، جن پھر سے زنجیروں میں بند گئے، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی اصلی کرسی واپس حاصل کر لی۔ انہوں نے حکم دیا یہ سارا سحر زمین کے اندر دفن کر دو، اور کہا جو اسے نکالے گا وہ فتنہ پیدا کرے گا۔ اور تب قرآن میں لکھا گیا انہوں نے اس علم کی پیروی کی جو سلیمان کے دور میں جنات پڑھتے تھے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 102۔ اس آیات کا مطلب تھا یہ وہی جادو تھا جو سکر نے کرسی کے نیچے لکھوا دیا تھا، اور اللہ نے اس علم کو حرام کر دیا۔ لیکن بھائیوں، آج یہی قبالہ، ڈارک میجک اور کلٹ سسٹم پھر سے دنیا میں واپس آ رہا ہے۔ لوگوں نے پھر سے جادو کو ٹیکنالوجی، اے آئی اور کنٹرول کے روپ میں
जिंदा कर लिया है। एक याद दहानी कि ताकत का असल जर्रा अल्लाह के पास है। आज भी लोग दुनिया में ताकत, सहर और कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एक जिन ने भी अपनी ताकत से सब कुछ खोना था। मशीन और जादू दोनों इंसान को गुमराह करते हैं, लेकिन रूहानी हक सिर्फ अल्लाह के पास है। लोगों के लिए सबक, अंगूठी छीन सकती है लेकिन ईमान नहीं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें। अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।